جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی. آج میں آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی اور ناکامی کی پہلی سیڑھی کے بارے میں بتاؤں کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے اور ناکامی کی پہلی سیڑھی کیا ہے. دیکھو وقت نہیں گزارتے، وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں. انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے. استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے. اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ معلم ہے، یعنی استاد ہے. کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سمجھنے میں مدد دیتا ہے. چنانچہ اس لحاظ سے استاد کیا ہے؟ واجب الاحترام شخصیت. کیا ہے؟ واجب الاحترام شخصیت ہے. گویا استاد، معلم یا مدرس کی تعریف ان الفاظ میں کی جائے تو بے جا نہ ہوگا. ایک استاد لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے، لوہے کو تپا کر تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو بیچ کر کلیان بناتا ہے. یعنی استاد کیا ہے؟ استاد لوہار بھی ہے اور استاد کسان بھی ہے. استاد واجب الاحترام اور لائق تعظیم ہے. استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے. سال ہا سال وہ کیا کرتے تھے؟ سیراب کرتے تھے، استادوں کی مار کھاتے تھے، ڈانٹ بھگتاتے اور سزا جھیلتے تھے. تب کہیں جا کر من کو سیراب کرتے تھے اور کیا ہو جاتے تھے؟ اگر اس دور کے طالب علم با ادب اور با تمیز ہوتے تھے، اس دور کے طالب علم کیا ہوتے تھے؟ با ادب اور با تمیز ہوتے تھے. استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی باتوں کو خاموشی سے سننا اور استاد کے سامنے چو تک نہ کرنا تو کجا مذاق اڑانا تو نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے. وقت نے اپنی اعضاء بری تو انسان بھی ترقی کی کئی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور اگر وقت بدلا تو تہذیب اور ادب و آداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں استاد بننا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. آج کے دور میں استاد بننا کس کے مترادف ہے؟ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. موجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بننا پسند نہیں کرتا، کوئی استاد بننا پسند نہیں کرتا، اور جو بس قسمتی سے استاد بن جاتا ہے وہ اپنی عزت گوا دیتا ہے. کیونکہ موجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے کا روادار نہیں ہے، اور وہ استاد کو ایک تنخواہوار اور ملازم سمجھتا ہے جس کی عزت کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتا. اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کی حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے. اس کی عظمت سے کیا ہو سکے؟ علم کا وقار بڑھ سکے. استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے. استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے. جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. جو زمین
بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے کیا ہو جاتی ہے؟ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے رسول